سینئر صحافی اور کالم نگار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ تحریک انصاف سمیت کوئی بھی سیاسی جماعت 8 فروری کے انتخابات میں واضح اکثریت حاصل نہیں کر پائے گی۔ چند سازشی اذہان مگر بہت مکاری اور ہوشیاری سے یہ تاثر پھیلائے جا رہے ہیں کہ 8 فروری کے روز ہوئے انتخابات تحریک انصاف کو سادہ ہی نہیں بلکہ 2/3 اکثریت بھی دلوا سکتے ہیں۔ یقین مانیں یہ شیر آیا والی کہانی ہے۔ 8 فروری کے دن طے ہوئے انتخابات تاہم مؤخر کر دیے گئے تو محاورے والا شیر واقعتاً آ سکتا ہے۔ نصرت جاوید اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ اگر انتخابات 8 فروری کی بجائے کسی اور دن تک مؤخر کر دیے گئے تو پاکستان کے عوام ہی نہیں بلکہ پورے عالم کو پیغام فقط یہ جائے گا کہ عمران خان کی جماعت اپنے قائد کے جیل میں ہونے کے باوجود آئندہ انتخابات واضح اکثریت سے جیت رہی تھی۔ اسی باعث انہیں ٹالنے کی گیم لگائی گئی۔ انتخابات کی تاخیر کو جائز ٹھہرانے کے لیے اس کے علاوہ جو بھی تعویل گھڑی جائے گی اسے قبول کرنے کے لیے انتخابات کی تاخیر کا اہتمام کرنے والے بھی دل سے تیار نہیں ہوں گے۔ چند ہفتے قبل چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مجبور کیا کہ وہ صدر پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر کے مابین پل کا کردار ادا کرتے ہوئے ان دونوں کو عام انتخابات کی تاریخ طے کرنے پر رضامند کریں۔ بالآخر 8 فروری کی تاریخ طے ہو گئی۔ اس کا اعلان ہو گیا تو چیف جسٹس صاحب نے مذکورہ تاریخ کو پتھر پر لکھی تحریر ٹھہرایا۔ صحافیوں کو حکم دیا کہ وہ انتخابات کی بابت خدشات بھری افواہیں نہ پھیلائیں۔ اس ضمن میں اگر ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ابھریں تو ان کا اظہار فقط اپنی ازواج سے تنہائی میں بیان کرتے ہوئے دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ ہمارے چند متحرک رپورٹر مگر ابھی تک گوارے ہیں۔ اسی باعث دن بھر کی مشقت کے بعد چوندی خبریں ڈھونڈ کر انہیں وی لاگ کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ چند دن قبل دعویٰ کیا گیا کہ انتخابات مؤخر کروانے کی گیم یا سازش تیار ہو چکی ہے۔ اس گیم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے چیف جسٹس کا من مونے کے لیے چند باتونی چاپلوس بھی صحافیوں کی صفوں میں تلاش کرنے کے بعد معمور کر دیے گئے ہیں۔ وفاق اور صوبوں کی نگران حکومتوں میں شامل چند وزراء کا رویہ، بدن بولی اور بیان بازی ویسے بھی کئی دنوں سے مشکوک محسوس ہو رہے تھے۔ اسلام آباد میں وزراء کے لیے مختص گھر اور گاڑی پر لگا جھنڈا اقتدار کو پرکشش بنا دیتا ہے۔ انٹرم یا عارضی کا لفظ ان کے ہوتے ہوئے بہت تکلیف دیتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ وقت تھم جائے اور انتخابات کروانے کے بجائے نگران حکومت اپنے اقتدار کو طول دے کر وطن عزیز کے لیے کچھ کر جائے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ کچھ کرنے کے لیے مگر پاکستان جیسے ملکوں کو IMF جیسے عالمی اداروں کی سرپرستی درکار ہوتی ہے۔ عالمی معیشت کے اس نگہبان ادارے کی ترجیحات واشنگٹن طے کرتا ہے اور ان دنوں امریکہ کو پاکستان سے نہ تو افغانستان کمیونزم کی غلبے سے آزاد کروانا ہے اور نہ ہی وہاں نام نہاد دہشت گردی کا خاتمہ اس کا درد سر ہے۔ دنیا کی واحد سپر طاقت کہلاتا ملک ویسے بھی ایک نہیں 2 جنگوں کے ہاتھوں پریشان ہے۔ یوکرین پر روس کا حملہ اور غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اسے مسلسل پریشان کیے ہوئے ہے۔ IMF نے لہٰذا پاکستان سے معاملہ طے کرتے ہوئے ان دنوں امریکہ وزارت خارجہ یا دفاع سے رجوع کرنے کی بجائے علم معیشت کے نصابی اصولوں کے اطلاق کے علاوہ منتخب حکومت کے ساتھ طویل المدت بندوبست کا تقاضا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ذاتی خواہشات یا سازشی کہانیوں سے مغلوب ہوئے اذہان ہی اس تناظر میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ انتخابات میں تاخیر پاکستان کو معاشی اعتبار سے عدم استحکام سے دوچار نہیں کرے گی۔ انتخابات مؤخر کروانے کی خواہش مگر تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ جمعرات کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک عام شہری کی درخواست اچانک اور فوری سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے جو انتخابات میں تاخیر کے خواہاں ہیں۔ قانون کی مبادیات سے لا علم ذہن البتہ یہ سوچنے سے بھی قاصر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان انتخابات کو کیسے مؤخر کر پائے گا جن کی تاریخ ہماری سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو متحرک کرنے کے بعد صدر پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر کی باہمی مشاورت کی بدولت طے کروائی ہے۔ عام شہری کی درخواست تاہم باقاعدہ سماعت کے لیے لگا دی گئی ہے۔ حتمی فیصلے کے انتظار کے علاوہ اس تناظر میں کچھ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ انتخابی منظرنامے کا اب تک ٹھنڈے دل سے جائزہ لیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ تحریک انصاف سمیت کوئی بھی سیاسی جماعت 8 فروری کے دن ہوئے انتخابات میں واضح اکثریت حاصل نہیں کر پائے گی۔ چند سازشی اذہان مگر بہت مکاری اور ہوشیاری سے یہ تاثر پھیلائے چلے جا رہے ہیں کہ 8 فروری کے روز ہوئے انتخابات تحریک انصاف کو سادہ نہیں بلکہ 2/3 اکثریت میں دلوا سکتے ہیں۔
यकीन माने ये शेर आया वाली कहानी है। 8 फरवरी के दिन तय हुए इंतखाबात तहां मौखर कर दिए गए तो मुहावरे वाला शेर वाकईतन आ सकता है। इसी बाइस सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने अडियाला जेल में लगी अदालत में पेश होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र किया था। काश हमारे जहन साज अपने वीलॉग वगैरह के जरिए पाकिस्तान के अवाम को यह समझाने की कोशिश करते कि शेख मुजीबुर रहमान कौन था और इमरान खान इसका जिक्र क्यों करना शुरू हो गए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।